الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ روزے کو ضائع یا باطل کرنے والے امور میں سے ایک قے کرنا ہے، جسے الٹی کرنا یا وومٹ کرنا بھی کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ذرعہ القیء فلیس علیہ قضاء ومن استقى عمدا فلیقض، کہ جس کو قے آ جائے تو اس پہ روزے کی قضا نہیں ہے، لیکن جو جان بوجھ کے قے کرے تو اس پہ روزے کی قضا ہے۔ تو اس میں کچھ قاعدہ ایک سمجھ لینا چاہیے۔ سب سے پہلا قاعدہ تو یہ ہے روزے کے حوالے سے کہ روزے کے دوران کوئی بھی چیز جسم سے خارج ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سوائے اگر شہوت کے ساتھ کسی کی منی خارج ہو گئی ہے، یا پھر اگر عورت کا حیض یا نفاس کا خون آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز جو جسم سے خارج ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح اگر جان بوجھ کے الٹی کی جائے، انگلی اندر ڈال دی جائے یا کوئی اور ایسا معاملہ کیا جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اپنی کوشش کے بغیر قے آئے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور دوسری طرف اسی طرح جسم کے اندر جانے والی ہر چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سوائے ایسی میڈیسن جو علماء کرام نے موقف اختیار کیا ہے انجیکشن کی صورت میں، جس سے جسم کو طاقت نہ مل رہی ہو، تو اس کے ساتھ روزہ نہیں ٹوٹے گا، باقی ہر چیز کے ساتھ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور قے کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کا امام ترمذی رحمہ اللہ نے موقف بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قے آئی اور آپ نے جان بوجھ کے نہیں کی، لیکن آپ نے روزہ توڑ دیا کیونکہ آپ کا نفلی روزہ تھا اور آپ کمزوری محسوس کر رہے تھے۔ اب پھر اس کے بعد اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قے جان بوجھ کے کی ہے تو اب کیا وہ روزہ مکمل کیا جائے گا کہ نہیں؟ تو اگر تو رمضان کا روزہ ہے تو اس روزے کو مکمل کیا جائے گا، یعنی کہ مغرب تک آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے، لیکن آپ اس کی قضا بعد میں دیں گے کیونکہ یہ فرض روزہ تھا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی نفلی روزہ ہے، کوئی آپ نے روزہ رکھا تھا سوموار کا، جمعرات کا، ایام بیض کا، یا کوئی اور اس طرح کا روزہ رکھا تھا، تو پھر اس کی قضا دینا ضروری نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ موقف جو ہے یہ جان لینا چاہیے۔